جب کہ عرب کے لوگ بھوکوں مرتے ہیں، اللہ نے ان کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے کہ تجارتی قافلے آ جا رہے ہیں امن و امان کے ساتھ، اور ان کی تجارت چل رہی ہے اور ان کی روزی لگی ہوئی ہے، اور اس روزی کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ کیا دعا ہے؟ ہاں، رب اجعل هذا البلد آمنا او هذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہ نہیں کہا کہ صرف اناج دے کہ جو کئی مہینوں تک رہ سکتا ہے، بلکہ فرمایا کہ پھلوں کا رزق عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی بڑی عجیب ہے کہ پھل جو کہ چند دن میں خراب ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی دعا ایسی ہے کہ یہاں پر لوگوں کا اس انداز سے آنا جانا ہو کہ تازہ ترین دنیا کا پھل بھی ان کے پاس پہنچتا رہے۔ اور آج دیکھیے مکہ میں جا کر آپ کہ ممکن ہے کہ بعض ملکوں کے لوگ اپنے ملک کا پھل وہاں نہ کھاتے ہوں کہ مکہ میں آ کے کھاتے ہوں، ایسا بھی ہوگا۔ تو ہر طرح کا تازہ ترین پھل وہاں پر مہیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بھی ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کی جو روزی کا ایک بہترین انتظام کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع، کہ جس اللہ نے ان کو کھلایا بھوک سے اور ان کی روزی کا انتظام کیا، ان کی معیشت کا انتظام کیا ان کے تجارتی قافلوں کے ذریعے سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا ڈر خوف سے، وہ ڈر